احساس گناہ سے بچیں، خود کو مجرم سمجھنے سے ترقی کا عمل رک جاتا ہے۔ دنیا کا کوئی میڈیکل ٹیسٹ، ایکس رے اور الٹرا ساؤنڈ اس بیماری کی تشخیص نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ بیماری جسمانی نہیں ہے۔ ماہرین نفسیات اس کو ذہنی بیماری قرار دیتے ہیں، لیکن یہ ذہن کے ساتھ ساتھ روح کو بھی کھا جاتی ہے۔ اس بیماری کا نام ہے احساس گناہ، اسے گلٹ بھی کہتے ہیں۔ تقریباً ہر انسان کو اس بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہر انسان اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور یہ بیماری دھمک کی طرح اندر ہی اندر اس کو چاٹتی رہتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ یہ بیماری ہمیں اپنا شکار کیسے بنا لیتی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ہم سب اپنے آپ کو جانچنے اور ماپنے کے معیار بناتے ہیں، اور جب ہم اس پر پورا نہیں اترتے تو ہم اپنی نظروں کے سامنے ہی مجرم بن جاتے ہیں۔ یہ احساس جرم ہمیں ہماری نگاہوں میں ہی گرا دیتا ہے اور ہماری ساری شخصیت تباہ ہو جاتی ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانیں کہ اپنے آپ کو ماپنے کا معیار کیسے بنتے ہیں۔ اینتھروپالوجی بشریات، انسانوں کے رویوں اور مزاج کا علم ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ سیکھنا ہماری جبلت میں شامل ہے۔ ہم لاشعوری یا شعوری طور پر علم حاصل کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ علم درست بھی ہو سکتا ہے اور غلط بھی، لیکن ہم اپنے سیکھے ہوئے غلط علم کو بھی درست سمجھ رہے ہوتے ہیں، اور اس عمل کے نتیجے میں ایک مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے۔ ہماری زندگی میں سیکھا ہوا علم، ایسے جملے جن سے ہم متاثر ہوں، اور ایسی باتیں جو ہم نے کسی ایسے شخص سے سنی ہوں جس سے ہم متاثر ہوں، یہ سب کچھ ہمارے عقائد کو جنم دیتا ہے، اور ہمارے عقائد وہ معیار اور اصول بنا دیتے ہیں جن سے ہم نے خود کو اور دوسروں کو پرکھنا اور جاننا ہوتا ہے۔ معیار اور اصولوں کو بنانے والا علم عموماً 4 ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ ہمارے علم کا پہلا ذریعہ ہمارے والدین ہوتے ہیں۔ والد اور والدہ سے والدہ کا کردار اور علم ہمیں زیادہ متاثر کرتا ہے، کیونکہ ہم دنیا کی واحد مخلوق ہیں جس کو اپنی والدہ کے ساتھ کافی زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کے ابتدائی ایام کا سہارا ہمارے والدین ہوتے ہیں، اس لیے ہم ان پر بھروسہ بھی کرتے ہیں اور ان کے بتائے اور سمجھائے ہوئے علم پر بھی مکمل یقین کر لیتے ہیں۔ والدین کا ادب و احترام اپنی جگہ، لیکن لازمی نہیں کہ ان کے علم اور آگاہی بھی قابل قبول ہو۔ یاد رکھیے، علم آسانی پیدا کرتا ہے، اس کے مقابلے میں جہالت مشکلات اور پریشانیوں بھی جنم دیتی ہیں۔ بے شمار لوگ جس گلٹ کا شکار ہوتے ہیں وہ زندگی کے ابتدائی ایام کے سیکھے ہوئے علم کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ گلٹ ان کی زندگی کا سب سے وزنی بوجھ بن کر ان کی ذات اور صلاحیتوں کو دبا دیتا ہے۔ ماہرین نفسیات کے بقول اس گلٹ کو مینیج کرنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے۔ ہماری زندگی کا دوسرا علم سوسائٹی اور معاشرے سے جڑا ہوتا ہے۔ ہم سب کے سوشل سرکل مختلف ہوتے ہیں، اور یہ سرکلز ہماری علم میں اضافے کا سبب بنتے ہیں۔ علاقہ و محلہ، شہر اور ملک، سب کے اپنے اپنے طور طریقے اور رواج ہوتے ہیں۔ ان سے حاصل کیا گیا علم بھی ہمیں معیارات اور اصول دے دیتا ہے۔ یہ اصول ہمیں پرکھنے اور آزمانے پر اکساتے ہیں، اور جب ہم خود کو پرکھتے ہیں تو اگر ہم ان پر پورا نہیں اترتے تو اس کے نتیجے میں ہم گلٹ یا احساس گناہ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات ہم ارد گرد کے لوگوں کے طنز اور مذاق سے گلٹ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں کے کہے ہوئے جھوٹ اور منفی جملوں سے خود کو مجرم سمجھنے لگتے ہیں، اور یہ عمل ہماری ترقی کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ ہمارا دین ہماری زندگی کا علم کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ ہم بچپن میں قرآن پاک عربی میں پڑھتے ہیں اور اس کا ترجمہ نہیں پڑھتے، اس سے قرآن کریم کا اصل مفہوم ہم تک نہیں پہنچتا۔ ہم میں سے اکثر نے حدیثیں اتنی ہی پڑھی ہوتی ہیں جتنی دنیات کی کتاب میں لکھی ہوتی ہیں، اور ان کو بھی ہم پرچے میں پاس ہونے کے لیے یاد کرتے ہیں۔ ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ خود کرنے کی بجائے جمعہ کے خطبے پر مکمل بھروسہ کر لیتے ہیں، اور اس طرح اسلام کا ادھورا علم ہماری ذات کے ادھورے پن میں بدل جاتا ہے۔
اگر ہمیں موت کا منظر اور مرنے کے بعد کیا ہوگا کا زیادہ علم ہو جائے تو خدا تعالیٰ کا رحمان اور رحیم ہونا بھول جاتا ہے۔ تصور رحمت پر یقین نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے اندر ایک خوفناک گلٹ پیدا ہو جاتا ہے، جو ہمیں ایک ہی دفعہ مارنے کی بجائے روز اندر ہی اندر ہمارا گلا دباتا رہتا ہے۔ یہ ایک سنجیدہ سوال ہے کہ ہمیں گناہ کرتے ہوئے شرم نہیں آتی اور توبہ کرتے ہوئے ہم شرم کیوں محسوس کرتے ہیں؟ ہم روز ٹی وی دیکھتے ہیں اور اخبار پڑھتے ہیں، اکثر اوقات دیواروں پر لکھے ہوئے اشتہار بھی پڑھ لیتے ہیں۔ ٹی وی اور اخبار اور دیوار پر لکھے ہوئے اشتہار کو بنایا ہی ایسے جاتا ہے کہ دیکھنے والا متاثر ہو۔ یہ سب کچھ خریدار پیدا کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور ہم نہ صرف خریدار بنتے ہیں بلکہ ایک اچھا شکار بھی بن جاتے ہیں۔ علم کا یہ ذریعہ ہمارے معیار اور پیمانوں کو بدل دیتا ہے۔ ہم بسا اوقات سگریٹ پینے کو اعزاز سمجھتے ہیں اور خالص دودھ پینے کو بیماری کا ذریعہ۔ ہم اس طرح لاشعوری طور پر کئی طرح کی نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میڈیا لوگوں کے سوچنے کے انداز کو متاثر کرتا ہے۔ آپ کی شرافت آپ کے گلٹ کا سبب بن جاتی ہے، کیونکہ آپ میڈیا کے دیے گئے ڈان کلچر پر پورے نہیں اتر رہے ہوتے۔ علم کے ان ذرائع کو جاننے کے بعد اس حقیقت کو سامنے رکھیے کہ ہمارا سیکھا ہوا علم غلط اور ادھورا ہو سکتا ہے۔ ہمیں اپنے علم کو پرکھنے اور جانچنے کے لیے بھی علم کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ گنجائش ہمارا مسئلہ حل کر دیتی ہے۔ آئیں اب اس خطرناک دشمن یعنی گلٹ کا مقابلہ کرنا سیکھیں۔ نمبر 1، کہا جاتا ہے کہ خدا انسان کو معاف کر دیتا ہے، لیکن انسان خود کو معاف نہیں کرتا۔ اپنے آپ کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہر وقت خود کو مجرم نہ سمجھیں، خود سے پیار کریں۔ نفسیات میں ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے جسے آٹو سجیشن کہتے ہیں۔ یا اردو میں اس کو خود کلامی کہہ سکتے ہیں۔ اس طریقہ علاج کو آسانی سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ آپ صبح اٹھنے کے بعد اور رات سونے سے پہلے اپنا دایاں ہاتھ سینے پر رکھیں اور پوری توجہ اور اتقاض کے ساتھ خود 10 بار یہ جملہ کہیں: میں نے خود کو معاف کیا اور میں اپنے آپ سے بہت محبت کرتا ہوں۔ صرف چند دن کی مشق کے بعد ہی آپ اپنے آپ کو احساس جرم اور احساس گناہ سے آزاد محسوس کریں گے۔ نمبر 2، اللہ کریم سے سچے دل سے توبہ کریں۔ توبہ اور استغفار اللہ کا انعام ہے۔ ہم جب توبہ کرتے ہیں تو ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور ہمارا احساس معطر ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے، سچی توبہ گناہ کی یاد کو ختم کر دیتی ہے۔ دراصل گناہ کی یاد ہی احساس گناہ کو زندہ رکھتی ہے۔ جب ہم مکمل یقین کے ساتھ کہ ہمارا رب ہمیں معاف کر سکتا ہے تو یہ کرتے ہیں تو گلٹ ختم ہو جاتا ہے۔ نمبر 3، اس علم کو پرکھیں جو آپ نے اپنے بچپن سے حاصل کیا ہو۔ اپنے خیالات اور عقائد پر سوال اٹھائیں۔ مثلاً اگر کوئی عقیدہ یا خیال گلٹ کا سبب بن رہا ہے اور آپ کو تکلیف دے رہا ہے، آپ کے اندر ایک گھٹن اور چبھن پیدا کر رہا ہے، تو اس پر سوال اٹھائیں کہ کیا یہ بات حقیقت ہے یا میری مرضی یا فرضی سوچ ہے۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ جیسا کہ یہ سوچیں مجھے ایک عرصے سے نقصان پہنچا رہی ہیں، کیوں نہ ان کو چھوڑ دیا جائے۔ یاد رکھیں، اپنی سوچ، علم اور عقیدہ پر سوال آپ کے اندر شک پیدا کرتے ہیں اور یہ شک آپ کو نئے علم سیکھنے پر مجبور کرتا ہے۔ نمبر 4، ہم ماضی کی یادوں اور ماضی کی باتوں کو نہیں بدل سکتے۔ اگر ہمیں یہ تنگ کریں اور گلٹ کا شکار بننے دیں تو ماضی سے رابطہ توڑ دیجیے۔ ہم نے اپنے وزن سے زیادہ اپنے ماضی کا وزن اٹھایا ہوتا ہے۔ ماضی ایک مردہ وقت کا نام ہے، اس کو ساتھ لے کر نہ پھریے۔ ماضی سے سبق حاصل کیجیے اور تنگ کرنے والی یادوں اور واقعات کو بھلا دیجیے۔ ہم اپنے گھر کی ہر پرانی اور بیکار شے کو باہر پھینک دیتے ہیں اور اسی طرح بیکار ماضی کو بھی پھینک دیجیے۔ نمبر 5، اگر آپ حساس طبیعت کے مالک ہیں تو ڈپریس کرنے والے لوگوں سے بچیں۔ لوگ منفی رائے دینے اور تنقید کرنے کے ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ آپ ابھی سوچئے، کئی چہرے آپ کے ذہن میں آ جائیں گے۔
لازمی نہیں کہ آپ ان سے اپنا تعلق توڑ دیں، بہتر ہے کہ آپ اپنے ذہن کو لازمی نہیں کہ آپ ان سے اپنا تعلق توڑ دیں، بہتر ہے کہ آپ اپنے ذہن میں ان کو لیبل دے دیں کہ ان کی بات کا اثر نہیں لینا اور نہ ہی ان سے زیادہ گفتگو کرنی ہے۔ ہمارے کئی ساتھیوں کو شرمندگی محسوس کرواتے ہوئے شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ یہ خواب چرانے والے لوگ ہوتے ہیں، اور سب سے بڑا چور وہ ہے جو آپ کے خواب چرا لے، آپ کو گلٹ کی اندھی دلدل میں پھینک دے۔ جیسے کار کے آگے گائے آ جائے تو ہمیں 2 منٹ کے لیے اس کے ہٹنے کا انتظار کرنا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح ان کے راستے سے ہٹنے کا انتظار کیجیے اور پھر زندگی کے سفر پر رواں دواں ہو جائیے۔ نمبر 6، ہم کالی اینک لگا کر دنیا کو دیکھتے ہیں اور دنیا کالی نظر آتی ہے۔ یہ کالی اینک ہمارے سوچنے کا انداز ہوتا ہے۔ سوچنے کا انداز بدلنے سے آپ کی زندگی بدل جاتی ہے۔ گلٹ اس کی شخصیت کے ادھورے پن کا اظہار بھی ہوتے ہیں۔ آپ اگر ان کو سمجھ جائیں تو یہ رائی بن جاتے ہیں، اور اگر نہ سمجھیں تو پہاڑ۔ نمبر 7، خود کو سمجھنا شروع کیجیے۔ اپنی عادتیں، اپنی سوچوں، خوبیوں، خامیوں اور شخصیت کو سمجھیں۔ خود شناسی آپ کے اندر سے احساس سے گناہ کو ختم کر دیتی ہے۔ ہم سب کو جانتے اور سمجھتے ہیں، لیکن کبھی خود کو جاننے اور سمجھنے کی طرف دھیان نہیں دیا ہوتا۔ جس طرح آئینہ دیکھنے سے آپ کو اپنی شکل و صورت میں بہتری کا موقع ملتا ہے، بالکل اسی طرح خود کو جاننے سے اپنے اندر موجود گلٹ پر کام کرنے اور اسے ختم کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ ایک بات بہت اہم ہے، گلٹ اور ندامت میں فرق ہے۔ ندامت ایک مثبت احساس ہے، آپ اس احساس کی وجہ سے خود کو تبدیل کرنے کا سوچتے ہیں، لیکن گلٹ کے احساس میں آپ اپنی اصلاح کا نہیں سوچتے اور کئی سالوں تک اس شرمندگی کے احساس کو ساتھ لیے پھرتے ہیں۔ یاد رکھیے، وہ گناہ بڑے کمال کا گناہ ہے جو آپ کو ندامت اور رب کی بارگاہ میں لے جائے۔ آپ توبہ کریں اور خدا آپ کی توبہ منظور کر کے اسے قبول کرے، کیونکہ ہمارے گناہ جتنے مرضی ہو جائیں اور ہماری شخصیت میں جتنی مرضی ندامت آ جائے، ہمارے گناہ ہمیشہ اللہ کی رحمت اور فضل کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ اس کی ذات ہم پر اپنا کرم کر کے رہتی ہے۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کیجیے۔ اللہ نگہبان۔